پھر حضرت مسیح علیہ السلام رحم کی قسمیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ رحم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رحمانیت، دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے ہی شروع ہوا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے پہل اپنے علم قدیم سے دیکھ کر اس قسم کا زمین و آسمان اور ارضی اور سماوی اشیاء ایسی پیدا کی ہیں جو سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں۔ ان سب اشیاء سے انسان ہی عام طور پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ بھیڑ، بکری اور دیگر حیوانات جبکہ بجائے خود انسان کے لیے مفید شے ہیں تو وہ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ سب چیزیں تو انسان کے لیے فائدہ کے لیے بنائی گئی ہیں، انہوں نے کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ دیکھو جسمانی امور میں انسان کیسی لطیف اور اعلیٰ درجے کی غذائیں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا گوشت انسان کے لیے ہے، ٹکڑے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے ہیں۔ جسمانی طور پر جو حظوظ اور لذات انسان کو حاصل ہیں گو حیوان بھی اس میں شریک ہیں، مگر انسان کو بدرجہ اعلیٰ حاصل ہیں۔ اور روحانی لذات میں جانور شریک بھی نہیں ہیں۔ روحانی لذات جو ہیں وہ تو صرف انسان کے لیے ہیں، جانور تو اس میں شریک ہی نہیں۔ بس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں، ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے پیش از وقت کے طور پر تقدمہ کی صورت میں یعنی پہلی تیار کر کے رکھی گئی ہیں، عناصر وغیرہ اشیاء پیدا کیں جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے وجود، خواہش اور دعا سے پہلے ہیں۔ ہمارے پیدا ہونے سے ہی پہلے چیزیں ہماری خواہش سے بھی پہلے سے ہی موجود ہیں، ہماری دعا مانگنے سے پہلے سے ہی موجود ہیں، جو رحمانیت کے تقاضے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور دوسری رحمت رحیمیت کی ہے، یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ قانون قدرت کا تعلق ہمیشہ سے دعا کا تعلق ہے۔ بعض لوگ آج کل اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ ہماری دعا کا جو تعلق خدا تعالیٰ سے ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی بیان کروں۔ فرمایا ایک بچہ یعنی ایک انسان کا جو تعلق ہے دعا سے وہ بیان کرو۔ ایک بچہ جب بھوک سے بےتاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے۔ بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن اس کی چیخیں دودھ کو کیوں کر کھینچ لاتی ہیں، اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ محسوس بھی نہیں کرتی مگر بچے کی چلاہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچ لاتی ہے۔ تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لا سکتی؟ آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے، مگر آنکھوں کے اندھے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بچے کو جو مناسبت ماں سے ہے، اس تعلق اور رشتہ کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر اگر دعا کی فلسفے پر غور کرے تو وہ بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے۔ دوسری قسم کا رحم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک رحم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، مانگتے جاؤ گے ملتا جائے گا۔ ادعونی استجب لکم، کوئی لفاظی نہیں ہے بلکہ یہ انسانی سرشت کا ایک لازمہ ہے۔ پھر اس بات کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے کہ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ فرمایا کہ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا۔ جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے۔ بچے کی مثال جو میں نے پہلے بیان کی ہے جو آپ نے، وہ دعا کی فلسفی خوب حل کر کے دکھاتی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت سے دو نہیں ہیں، بس ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو چاہتا ہے اسے مل نہیں سکتا۔ رحمانیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم میں رحیمیت سے فیض اٹھانے کی سکت پیدا کرے۔ رحمانیت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے، اس نے تو ہمیں راستے دکھا دیے، بتا دیا، چیزیں بھی دے دیں، اور جو اس کی چیزیں ہم نے مانگ کے لینی ہے
اس کی ہمت پیدا کرتا ہے، اس کے ذرائع پیدا کرتی ہے رحمانیت دعا کرانے کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمیت کو حاصل کرنے کی۔ فرمایا کہ جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نعمت ہے۔ ایاک نعبدو کے یہی معنی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ان ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تو نے عطا کیے ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں ان ظاہری اسباب کے ذریعے سے۔ دیکھو یہ زبان کی مثال دے رہے ہیں آپ، جو عروق اور اعصاب سے خلق ہے، اس کی رگیں ہیں، نسیں ہیں، لعاب ہے، یہ اعصاب ہیں، یہ سب چیزیں زبان کا حصہ ہیں، اسی سے زبان بنی ہے۔ اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان خشک ہو جاتی، زبان اگر خشک ہو جائے تو انسان بول نہیں سکتا۔ ایسی نسیں اور رگیں نہ ہوں، ان کو ہر وقت تری مل رہی ہے، تب بھی نہیں انسان ہلا سکتا زبان۔ فرمایا کہ ایسی زبان دعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے۔ پھر خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے زبان عطا کی، ہم اسے بول لیتے ہیں۔ اگر ہم دعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو یہ ہماری شور بختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جائیں تو یک دفعہ ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے، یہاں تک کہ انسان گونگا ہو جاتا ہے۔ بس یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے۔ ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں زبان دینا، میرا خیال ہے یہاں رحمانیت کا لفظ ہے شاید۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے زبان دے رکھی ہے، اس کی رحمانیت ہے یہ بھی۔ ایسا ہی، اور پھر اس کا استعمال جو ہے، اس کا استعمال کرنا کا طریقہ ہمیں سکھایا اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی رحیمیت ہے۔ ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں فرق آ جاوے تو خاک بھی سنائی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے، وہ جو خشوع و خضوع کی حالت رکھی ہے اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہیں، اگر بیماری آ جاوے تو سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ مجنونوں کو دیکھو کہ ان کے قوا کیسے بیکار ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خدا داد نعمتوں کی قدر کریں؟ اگر ان قوا کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کیے ہیں بیکار چھوڑ دیں تو لا ریب ہم کافر نعمت ہیں۔ بس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو دعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے کو کب اپنے لیے مفید اور کارآمد بنا سکیں گے؟ یہ مثالیں دے کر آپ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو اور انہیں کام میں لاؤ جو اس کا اعلیٰ کام ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے اس کا صحیح استعمال مانگو، اور جب یہ ہوگا تو پھر ہی ایک بندہ حقیقی بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ شکر پھر پھر یہ شکر جو ہے پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتا ہے، اور رحمانیت سے عطا کی ہوئی چیزیں رحیمیت سے پھر بھی حصہ لیتی ہیں، اور قبولیت دعا کے نظارے انسان دیکھتا ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا بس ایاک نعبدو یہ بتلا رہا ہے کہ اے رب العالمین، تیرے پہلے عطیہ کو بھی ہم نے بیکار اور برباد نہیں کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے سچی بصیرت مانگے، کیونکہ اگر اس کا فضل اور کرم دستگیری نہ کرے تو عاجز انسان ایسی تاریکی اور اندھکار میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ دعا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہی اس کی رہنمائی کرتا ہے، وہی مدد کرتا ہے، ورنہ انسان تو عاجز ہے، وہ تو دنیا میں پھنسا ہوا ہے، تاریکی میں پھنسا ہوا ہے دنیا کی، اس کا کوئی دعا کا موقع ہی نہیں مل سکتا۔ بس جب تک انسان
خدا کے اس فضل کو جو رحمانیت کے فیضان سے اسے پہنچا ہے کام میں لا کر دعا نہ مانگے، کوئی نتیجہ بہتر نہیں نکل سکتا۔ انسان کو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی پڑتی ہے اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے۔ فرمایا میں نے عرصہ ہوا انگریزی قانون میں یہ دیکھا تھا کہ تقاوی کے لیے پہلے کچھ سامان دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ تقاوی ہوتا ہے ایک زراعتی قرضہ جو ذمہ دار لیتے ہیں، یہاں بھی قرض لیتے ہیں، مورگیج وغیرہ لیتے ہیں، تو کچھ اپنے رقم ڈالنی پڑتی ہے بیچ میں، یا کوئی ضمانت دینی پڑتی ہے، سامان دکھانا ضروری ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ عمل پیش کرنا پڑتا ہے، عملی طور پہ کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح قانون قدرت ہے کی طرف دیکھو کہ جو کچھ ہم کو ملا، پہلے ملا ہے، اس سے کیا بنایا۔ اگر عقل و ہوش آنکھ کان رکھتے ہوئے نہیں بہکے ہو اور ہمک اور دیوانگی کی طرف نہیں گئے تو دعا کرو اور اپنے اور بھی فضل الہی ملے گا۔ اگر سب چیزیں ملی ہیں انسان کو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اسے بہکے نہیں ہیں، تو پھر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں تو فضل الہی اور بڑھے گا، ورنہ محرومی اور بدقسمتی کے لچھن ہیں۔ اگر نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں ہے تو پھر دعائیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، بلکہ محرومی اور بدقسمتی پھر رہتی ہے انسان کے شامل حال۔ بس ہمیں اس پر بہت غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں قانون قدرت میں قبولیت دعا کی نظیریں موجود ہیں، اور ہر زمانے میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے، اسی لیے اس نے اہدنا الصراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا تعلیم فرمائی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا منشا اور قانون ہے، اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے پایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر، ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر، مکمل کر، پورا کر۔ ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو اشارت النص کے طور پر اس سے دعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے، ظاہری طور پر دعا کرنے کا حکم ہے۔ صراط مستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے، لیکن یہ ضرور ہے، یہی ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا، لیکن اس کے سر پر ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، یعنی صراط مستقیم کے منازل کے لیے قوا سلیم سے کام لے کر استعانت الہی کو مانگنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا رہا ہے کہ اگر صراط مستقیم کو حاصل کرنا ہے تو پھر اپنے جو قوا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں ان سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی پڑے گی صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے۔ بس ظاہری اسباب کی رعایت ضروری ہے، جو اس کو چھوڑتا ہے وہ کافر نعمت ہے۔ نیکیاں کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی پڑے گی۔ فرمایا ہمیں ایسی زبان دعا کے لیے عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے جو قلب کے خیالات اور ارادوں کو ظاہر کر سکے۔ پھر فرمایا ایسا ہی قلب میں خشوع و خضوع کی حالت رکھی ہے، اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں ودیت کی ہیں۔ بس یاد رکھو اگر ہم ان قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی مفید اور کارگر نہ ہوگی، کیونکہ جب پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے سے کیا نفع اٹھائیں گے۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے ایاک نعبد بتا رہا ہے کہ ہم نے تیرے پہلے عطیوں اور قوتوں کو بیکار اور برباد نہیں کیا۔ یاد رکھو رحمانیت کا خاصہ یہی ہے کہ وہ رحیمیت سے فیض اٹھانے کے قابل بنا دے۔ اس لیے اللہ خدا تعالیٰ نے جو ادعونی استجب لکم فرمایا، یہ نری لفاظی نہیں ہے بلکہ انسانی شرف اسی کا متقاضی ہے۔ مانگنا انسانی خاصہ ہے، اور جو استجابت جو اللہ تعالیٰ کا نہیں وہ ظالم ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی تلاش میں نہیں رہتا وہ ظالم انسان ہے۔ پھر دعا ایک ایسی سرور بخش کیفیت ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں کن الفاظ میں اس لذت اور سرور کو دنیا کو سمجھاؤں، یہ تو محسوس کرنے سے ہی پتہ لگے گا۔ مختصر یہ کہ دعا کے لوازمات سے اول ضروری ہے
ضروری یہ ہے کہ اعمال صالحہ اور اعتقاد پیدا کریں، کیونکہ جو شخص اپنے اعتقادات کو درست نہیں کرتا اور اعمال صالحہ سے کام نہیں لیتا اور دعا کرتا ہے، وہ گویا خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل و اتم کر، اور پھر یہ کہہ کر صراط الذین انعمت علیہم اور بھی صراحت کر دی کہ ہم اس صراط کو، اس صراط کی ہدایت چاہتے ہیں جو منعم علیہ گروہ کی راہ ہے، اور مغضوب گروہ کی راہ سے بچا جن پر بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب الہی آ گیا، اور ضالین کہہ کر یہ دعا تعلیم کی ہے کہ اس سے بھی محفوظ رکھ کے تیری حمایت کے بدوں بھٹکتے پھریں، بغیر تیری حمایت کے ہم بھٹکتے پھریں، ہمیں بھٹکنے سے بھی بچا۔ بس اس لحاظ سے غور کر کے سورہ فاتحہ بھی جب پڑھیں تو اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ پھر آپ دعا میں اسباب کی رعایت کے ضروری ہونے کا ذکر کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ سنو، وہ دعا جس کے لیے ادعونی استجب لکم فرمایا ہے، اس کے لیے یہی سچی روح مطلوب ہے۔ اگر اس تضرع اور خشوع میں حقیقت کی روح نہیں تو وہ ٹیں سے کم نہیں ہے۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت ضروری نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے، اور سچ پوچھو تو کیا دعا اسباب نہیں، یا اسباب دعا نہیں؟ تلاش اسباب بجائے خود ایک دعا ہے، اور دعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا چشمہ ہے۔ اس کی انسان کی ظاہری بناوٹ، اس کے دو ہاتھ پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا ایک قدرتی رہنما ہے۔ جب یہ نظارہ خود انسان میں موجود ہے، پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تعاون علی البر والتقویٰ کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ تلاش اسباب بھی بدریہ دعا کرو۔ امداد باہمی میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہیں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں تم ان سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دنیا پر کھول دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ دنیا میں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دے، مگر پھر بھی ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ من انصاری اللہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیا وہ ایک ٹکڑ گدا فقیر کی طرح صدا دیتے ہیں؟ نہیں، من انصاری اللہ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو رعایت اسباب سے سکھانا چاہتا ہے، دنیا کو رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں کہ سامان دنیاوی جو ہیں مہیا کرنے بھی ضروری ہیں، جو دعا کا ایک شعبہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان اور اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ ہم اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس دنیا میں ضرور مدد کریں گے، اس دنیا میں ضرور مدد کریں گے۔ فرمایا کہ ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے یہ۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیوں کر مدد کر سکتا ہے؟ بس نبیوں کو بھی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور سلطان نصیر مہیا فرما دیتا ہے جو ان کے کام کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ دعا کے حوالے سے نماز کی غرض اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ نماز کی اصل غرض اور مغز دعا ہی ہے، اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کی قانون قدرت کے عین مطابق ہے۔ مثلا ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بچہ روتا دھوتا ہے اور اضطراب ظاہر کرتا ہے تو ماں کس قدر بےقرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے۔ الوہیت اور عبودیت میں اسی قسم کا ایک تعلق ہے جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گر پڑتا ہے اور نہایت عاجزی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے حضور اپنے حالات کو پیش کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجات کو مانگتا ہے تو الوہیت کا کرم جوش میں آتا ہے اور ایسے شخص پر رحم کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریہ کو چاہتا ہے۔
اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا۔ بالکل غلط اور باطل ہے یہ چیز۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی صفات، قدرت و تصرف پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ان میں حقیقی ایمان ہوتا تو ایسا کہنے کی جرت نہ کرتے۔ جب کبھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور آیا ہے اور اس نے سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پر اپنا فضل کیا ہے۔ یہ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ عاشق کے شد کہ یار بے حالش نظر نہ کرت، اے خواجہ درد نیست وگر نہ طبیب ہست۔ کون ہے جو عاشق ہوا ہو اور یار نے اس کی حال پر نظر نہ کی ہو؟ ارے صاحب درد ہی نہیں ورنہ طبیب تو موجود ہے۔ خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور پاک دل لے کر آ جاؤ، صرف شرط اتنی ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ، اور وہ سچی تبدیلی جو خدا تعالیٰ کے حضور جانے کے قابل بنا دیتی ہے اپنے اندر کر کے دکھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میں عجیب قدرتیں ہیں اور اس میں لا انتہا فضل و برکات ہیں، مگر اس کے دیکھنے اور پانے کے لیے محبت کی آنکھ پیدا کرو۔ اگر سچی محبت ہو تو خدا تعالیٰ بہت دعائیں سنتا ہے اور تائیدیں کرتا ہے۔